فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں، اب کھانے کا وقت آ گیا یا افطار کا وقت آ گیا تو نیت کر لیں اور افطار وغیرہ کر لیں۔ بہتر یہ کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ مناسب یہ کہ اگر ایسے موقع پر نیت کرنی پڑی، پہلے سے نہیں کی تھی، تو نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں اور چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1448 سنہ ہجری کے سفر خیر، ماہ اعلی حضرت، ماہ خیر و برکت۔ آج 4 صفر 1448 ہجری، مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سہیل عطاری۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گھر سے پاک ہے تو مسجد کو اللہ کا گھر کہنا کیسا؟ نسبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے کہ یہاں اللہ پاک کے کام ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے۔ کعبہ بھی بیت اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا گھر۔ ویسے دیکھا جائے تو حقیقت بھی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ایک سوال ہے کہ دل کا مردہ ہونا اور اس کا سخت ہونے میں کیا فرق ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے۔ ہمارا ہر وقت دل تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو ہم
किस तरह नेकियों में मशगूल रख सकते हैं। दिल जो है इसको कल्ब बोलते हैं। कल्ब इसलिए बोलते हैं कि ये मुनकलिब होता रहता है, मुनकलिब होने ने बदलना। तो इसकी मिसाल ये दी गई है कि जैसे कि मैदान में कोई परिंदे का पर पड़ा हो और हवा उसको इधर से उधर उलट पलट करती फिरे, तो ये है दिल। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सोते वक्त होता है कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा और शैतान ऐसी थपकियां देता है कि फजर भी कदा करवा दे। बहरहाल ये कि ये तो एक वो बहुत बड़ी गफलत की बात थी। नहीं, जनरली भी कभी कुछ इरादा होता है, कभी कुछ इरादा होता है, दिल बदलता रहता है। इसका एहसास हमारे बुजुर्गों को बहुत था। अब दिल का सख्त होना, दिल का सख्त तो होता है ना, तो उसमें नसीहत असर नहीं करती जब दिल सख्त हो जाता है। अब इसके असबाब कसीर हैं। अब ये दौर ऐसा नाजुक है कि बहुत कम होंगे जिनका दिल गालिबन नर्म हो, सख्त ना हो। इस मुकाबले में नर्म कि वो सख्त ना हो। सख्त से मुराद है कि जैसे स्टोन सख्त होता है, स्पंज नरम होता है ना? तो ये नहीं, बल्कि सख्त वो दूसरे मानों में कि मतलब दिल पर नसीहत असर नहीं करेगी। इसकी नहुसत ही है। और ये बात छोटी छोटी बातों से भी दिल सख्त होता है, जिसको हम छोटी समझते हैं। जैसे कि बगैर ज़रूरत के कलाम करना, फजूल बात, इससे दिल सख्त होता है। बगैर ताज्जुब के हंसने से भी दिल सख्त होता है। बगैर भूख के खाने से भी दिल सख्त होता है। और भी कई असबाब किताबों में लिखे हुए हैं, तो इससे वो दिल सख्त होता है। दिल का औंधा होना, अंधा होना, ये हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल बेमिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दिलों पर कंकरियों की तरह रफ्ता रफ्ता फितने पेश होंगे। जो दिल इन्हें कबूल करेगा उस पर एक सियाह यानी काला, ब्लैक, सियाह नुक्ता यानी ब्लैक पॉइंट लगा दिया जाएगा। और जो इनसे इनकार करेगा उस पर एक सफ़ेद नुक्ता यानी वाइट पॉइंट लगा दिया जाएगा। यहाँ तक कि इनमें से एक दिल सफ़ेद चट्टान की तरह सफ़ेद हो जाएगा। फिर जब तक ज़मीन और आसमान कायम है उसे कोई फितना नुकसान ना दे सकेगा। और दूसरे दिल औंधे पड़े हुए कूजे की तरह गदलेपन की तरफ माइल होकर, गदलापन मेल कुचेल वाला, मेला मेला, गदलेपन की तरफ माइल अट्रैक्ट होकर सियाह हो जाएंगे यानी ब्लैक हो जाएंगे। फिर वो नेकी को नेकी और बुराई को बुराई ना समझेंगे मगर उसे जिससे इनका नफ्स अच्छा या बुरा समझे। अच्छे बुरे की यानी इसके नज़दीक वो पहचान ये होगी, अलामत ये होगी कि दिल अच्छा कहता है तो अच्छा, दिल बुरा कहता है तो बुरा, चाहे उलट हो जाए। इस हदीस पाक की शरह, जब दिल फितनों में मुब्तला हो जाए और उससे गुनाहों की हुर्मत यानी इनका हराम होना निकल जाए तो उससे ईमान का नूर निकल जाता है। जैसा कि जब लोटा उलट जाए, प्याला है जैसे ये उल्टा हो गया, ठीक है ना, तो जब ये उलट जाए या टूट जाए तो उससे पानी निकल जाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों की 4 अक़साम, 4 काइंड्स हैं। नंबर 1, जिस दिल में चराग रोशन हो वो मोमिन का दिल होता है। चराग को अपने बल्ब समझ लें, है ना, जिसमें बल्ब रोशन हो, बल्ब ऑन हो, वो मोमिन का दिल होता है। जो दिल सियाह यानी ब्लैक और औंधा हो काफिर का होता है। ये दिल काफिर का होता है जो ब्लैक बिल्कुल काला और औंधा यानी अपसाइड डाउन। जिस दिल पर गिलाफ चढ़ा हो, गिलाफ मीनिंग कवर, जिस दिल पर कवर चढ़ा हो
اور اس کا منہ باندھا ہو، منافق کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی منافقت اور ایمان دونوں مکس چل رہے ہوتے ہیں۔ 4 قسمیں دل کی بیان کی گئی۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے خشوع کرے، تاکہ خشوع عاجزی، رقت، سوز، ان خشوع کے کئی معنی ہیں، تو خشوع کرے تاکہ اس کے سبب سینہ کھل جائے اور دل نور ڈالے جانے کے قابل ہو جائے۔ جب دل میں خشوع نہیں ہوگا تو وہ سخت کہلائے گا، اور سخت دلی سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 22، ترجمہ کنز الایمان۔ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، رضا جو دل کو بنانا ہے جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ یہاں عاجزی کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اگر اے رضا آپ چاہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے آپ کے دل میں سما جائیں، تو اپنے دل کو قید خودی سے، یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے کہ میں کچھ ہوں، کیا سمجھتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے، قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، نہ ریا ہونا تھا، آزاد ہونا تھا۔ نہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، وہ بہت کچھ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی، آپ تو عاجزی والے تھے، ہمارے لیے بھی سمجھنے کا ہے۔ تو جس دل میں عاجزی نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو، تو وہ پھر دل سخت ہوتا ہے۔ ایسے دل سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ میں لکھا تھا، باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، یعنی اندر بعضوں کے کچھ ہوتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے۔ بعض بڑے میٹھا بولے ہوتے ہیں، تو یہ میٹھا، اس میٹھے کا بعض مختلف مطلب ہوتے ہیں نا، تو یہ میٹھا جو ہے نا، یہ اس کو بولتے ہیں جو مطلب ہے کہ دھوکہ دے لوگوں کو۔ میٹھا میٹھا بول کر، جیسے کہ تاجر لوگ عام طور پہ یہ میٹھا بولتے ہوتے ہیں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر تاجر کی بات نہیں کر رہا۔ اپنی چیز کی ایسی مسکرا کر تعریف کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، آئیے بوتل لائیے تو چائے پلائیے، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ وہ گاہک کو کسی طرح بھی بوتل میں اتارنا ہے، تو وہ چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے یہ گاہک کو اتار دیتے ہیں۔ اس کے اندر کا پتہ نہیں چلتا نا، کہ اندر تو یہ اس کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، نہ اس نے کو وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ اس لیے کرنا ہے کہ ثواب ملے، وہ تو مطلب آپ کو کترنا چاہتا ہے، کسی طرح آپ اس کی ترکیب میں آ جائیں اور یہ آپ سے پیسے کھینچ لیں۔ یہ جنرل
مطلب ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہر فرد کے لیے میں نہیں کہا کرتا. تو یوں ظاہری طور پر جو میٹھا بولتا ہے وہ حقیقت میں اندر سے میٹھا ہے یا کڑوا ہے، تیکھا ہے، پھیکا ہے، اس کا پتہ چلتا نہیں ہے. تو یہ تو دور چلا گیا، ورنہ یہ کہ ظاہر بھی ایک ہو باطن بھی ایک ہو، اسے تو بہت کم لوگ ملیں گے. وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشین ہو گئے تو کسی نے عرض کیا حضور آپ تو اہل رسول ہیں، آپ کہاں کونے میں جا کے تشریف فرما ہو گئے، لوگوں کو نصیحت کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وفا کسی جانے والے انسان کی طرح چلی گئی. اب لوگ بظاہر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بغض و عداوت کے بچھو بھرے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اللہ آج تو بس میری عید ہو گئی. اور دل میں ہی ہوتا کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا، اتنی جلدی تھی، مجھے بہت جلدی جانا تھا. تو اور کیا حال ہے، سنائیے، خیر ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کا، جو بڑا انداز ایسا ہوگا سامنے والے ملے گا تو سمجھے گا کہ یار بس سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ دل سے نہیں مل رہا ہوتا، وہ بس وہ رکھ رکھاؤ، دکھاوا، یہ بھی بہت ہے. یہ اس کو منافقت بولتے ہیں، کہ یعنی کہ ظاہر کچھ باطن کچھ. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. البتہ اب اگر دل میں کچھ ہے بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو جھاڑنا شروع کر دے کہ تو کہاں گیا، کہاں ٹپک پڑا. لیکن بہرحال اتنا بھی تو وہ کہ پر تکلف انداز کہ جس کی وجہ سے اس کو بیچارے وہ غلط فہمی ہو جائے آپ کے بارے میں، تو موقع کی مناسبت سے ہو، دل آزار انداز نہ ہو. ایک جنرل بات ہے. تو ایسے الفاظ نہ کہیں جو جھوٹ ہوں کہ آپ کے ملنے سے بڑی خوشی ہوئی. خوشی نہیں ہوئی، ایک قلبی کیفیت یہ خوشی نہیں ہوئی تو نہ بولے. یہ اچھی طرح ملے، ٹھیک ہے، محبت سے پرتپاک طریقے پر، لیکن بولے نہیں کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، بڑے عرصے کے بعد آپ ملے، آپ کو تو دیکھنے کے لیے میں ترس گیا تھا، آپ تو عید کا چاند بن گئے. یار چاند بھی تو عید میں سال میں 2 بار نظر آتا ہے عید کا، تم تو پتہ نہیں کب یار اتنے عرصے کے بعد ملے ہو. ایسی حرکتیں، ایسی باتیں نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا. میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے. اس بے وفا دنیا میں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہی سمجھداری ہے. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے اس حالت میں موت آئی کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. غلاموں میں سب سے پہلے حضرات سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. بابا جان میں آپ کی جہالی ماں مفتی بننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا
शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाहि खातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर SMS के ज़रिए सवाल आया है बिनते मोहम्मद सिद्दीक अतारिया की जानिब से कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरी अर्ज़ है कि औरत तसव्वुफ़ की राह कैसे हासिल कर सकती हैं और तसव्वुफ़ के हवाले से किस किताब का मुताला किया जाए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे लिए सालिहीन के रास्ते और सालिहीन के क़ुर्ब नसीब होने की दुआ भी फरमा दें। आमीन। अल्लाह हम सबको सालिहीन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुर्ब से भी माला माल करे और सालिहीन की पहचान भी नसीब फरमाए। वरना लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर पहचान नहीं हो पाती तो फिर जो सालिहीन की लिखी हुई किताबें हैं ना मुस्तनद, उन्हीं तक रहे, इधर उधर ना जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी, कुछ निकल गया हाथ से। तो तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से किताबें तो हमारे यहाँ मशहूर हैं। मिनहाजुल आबिदीन है, कीमिया सआदत, इह्याउल उलूम, क़ूतुल क़ुलूब वगैरह। जो मकतबतुल मदीना ने ये किताबें शाये भी की हैं। कीमिया सआदत नहीं की शाया, इह्याउल उलूम। इह्याउल उलूम अरबी में, कीमिया सआदत फ़ारसी में। इमाम गज़ाली ने जो लिखी है, तो उर्दू तर्जमा इह्याउल उलूम का तो किया है। लेकिन हर एक काम में उस्ताद के बगैर मुश्किल होता है। अब इह्याउल उलूम जो है लिखने वाले शाफ़िई हैं, उन्होंने कहीं के मसाइल लिखे शाफ़िई। ये तो अल्लाह भला करे, अल मदीनतुल इल्मिया जो दावत इस्लामी का शोबा है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, कि इन्होंने जगह जगह निशानदेही कर दी कि ये हनफी मसला है। इमाम गज़ाली ने लिखा है शाफ़िई मसला, तो हम उस पर अमल नहीं करेंगे। हम इमाम अबू हनीफा के फ़िक़्ह पर, मसाइल पर अमल करेंगे। यूँ वरना आम तर्जमों में ये नहीं होता, इस तरह कम होता है, मेहनत बहुत पड़ती है ना इसमें, टाइम भी काफ़ी लगता है। तो बहरहाल फिर भी बाज़ नहीं, कई बारीक बारीक बातें होती हैं तसव्वुफ़ की किताब में, कि जिसको सुलझाना जो है ना, ये आसान नहीं होता। इस्लामी बहन अपने लिए पूछ रही थी कि ख़वातीन किस तरह तसव्वुफ़ की राह पर चलें। तो एक तो वो सालिहीन से मुराद अब यहाँ कौन बनेंगे, ये भी इरशाद फरमा जी, और दूसरा इनके लिए कोई अलग से राह है या क्या है, ये भी इरशाद फरमा। असल देखो ये दौर बड़ा नाजुक है, समझे, इसीलिए मैंने शेर पढ़ा ना, लिबास सालिहीन की दस्तियाबी जो है ना, सालिहीन होते हैं हर ज़माने में, दस्तियाबी मुश्किल है, इन तक पहुँचना दुश्वार। अब सालिहीन माने वही नेक आदमी। सर हमारे यहाँ सालिहीन या नेक आदमी या बुजुर्ग जिसको समझते हैं ना, अंदाज़ा होगा आपका, वो जिसकी शोहरत होती है, जिसके पास गद्दी है, जिसके आगे पीछे मुरीद घूम रहे हैं, यानी आम तौर पे पहचान ये होती है। अगरचे ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शोहरत हो वही मतलब पहुँचा हुआ है। ये देखिए 40 नेक मुसलमान जहाँ जमा होते हैं उनमें एक वली ज़रूर होता है ना, ये रिवायतें भी है। अच्छा, कई औलिया किराम ऐसे होते हैं जिनको अपनी विलायत का भी पता नहीं होता कि मैं वली हूँ, इसलिए वो यूँ पहचान आम सूरतों में मुश्किल है। अगर जब पहचानें दी गई हैं, लेकिन पहचान को पहचानना ये भी दुश्वार है, हर एक नहीं पहचान सकता। फिर खुद अपने ऊपर एतमाद करेगा तो भूल खा जाएगा। और हर चमकदार चीज़ जो सोना नहीं होती, कोई चमकदार नज़र आ गया, आप उसके पीछे चल पड़े तो पता चला ये तो कुछ और ही निकला। तो इसलिए हमने मेयार बनाया इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को, कि इस दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ये हमारी पहचान है, कि जो इनको सच्चे दिल से मानता है। बाद लोग खाली खाली तारीफ़ें तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी तालीमात से इख्तिलाफ करते हैं, बातें बनाते हैं, तावीलात गढ़ते हैं। तो ऐसों की बात नहीं कर रहा मैं, वाकई जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह पर आंखें बंद रखता हूँ ना, मैं इसलिए ये बार बार इनका तज़किरा करता रहता हूँ कि हम इनके ग़ुलाम हैं, हमारे ये नबी नहीं है।
उनका कलमा नहीं पढ़ते। कलमा जिनका हम पढ़ते हैं ना, उनकी बातों को सही तरीके से हम तक पहुंचाया इमाम अहमद रज़ा खान ने। इन्होंने कुरान और हदीस की बातें हम तक, यानी कि परफेक्ट जो बातें थी वो पहुंचाई है, इसलिए हम इनको मानते हैं कि इन्होंने जो बातें बताई हैं इन पर अमल करते हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। वरना और कोई बताएगा जो इनसे हटकर होगा तो ये दौर नाजुक है, धोखा खाने का हर तरह से चांस मौजूद है। इसलिए मैं बार बार आला हज़रत करता रहता हूँ कि इन पर आंखें बंद कर लें, इनका दामन पकड़ लें, इंशाअल्लाह ठोकर नहीं खाएंगे। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। तो आला हज़रत को जाना, पहचाना, परखा इनकी किताबों से वगैरह, जो मैं अपने तजर्बात बताता हूँ कि मुझे आला हज़रत मिल गए, अल्लाह का करम हो गया, वरना पता नहीं मैं तो कहाँ खड़ा होता। बहुत हुस्सास तबीयत और जहन भी अपनी जगह पर सोचने वाला। ये आला हज़रत मिल गए तो समझ में आ गए, आंखें बंद कर ली, खलास। अब कोई कैसा ही आ जाए, मैंने इनकी कसौटी पर परखना है कि हवा में उड़ के दिखाए, समुंदर में चल के मुझे दिखा दे, समझे, करामतों का अंबार लगा दे। ज़ाहिरी तौर पे करामत जो कहते हैं, जिसको आम तौर पे इस्तिदराज भी होते हैं, वो समझे। तो कुछ भी हो, वो कितने पहुंचा हुआ हो, अगर वो आला हज़रत को नहीं मानता होगा तो मैं फिर कन्नी कतरा जाऊंगा, गली बदल दूँ अपने को, नहीं अपना दिल नहीं टूटता। तो ये मेयार आप बना लेंगे, इंशाल्लाह खैर से जन्नत में आका के पीछे पीछे दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी बहनों के लिए बस वही है कि दावत इस्लामिया काम करती रहें, इसमें भी माशाअल्लाह सालिहात मिलेंगी, आशिकात मिलेंगी, सरकार की मोहब्बत करने वालियाँ मिलेंगी, तो है ही नहीं दो राय, सारा नेक बंदियाँ भी होती हैं, नेक बंदे भी होते हैं। तो दावत इस्लामी की छाप अगर उस पर लगी हुई है और आला हज़रत को मानने वाली है तो बिल्कुल उसकी सोबत इख्तियार करनी चाहिए, वरना ये भी ठीक वो भी ठीक तो ना चले। एक ही ठीक, सब ठीक नहीं हो सकते, अल्लाह एक है। तो बहरहाल ये है, जो आला हज़रत को मानने वाली है, नेक बंदी है, सुन्नत पर अमल करती है, तो अगर वो सालेहा नेक बंदी है तो बिल्कुल उसकी सोबत इख्तियार करने में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। रहें दावत इस्लामी के माहौल में तो इंशाअल्लाह, क्योंकि आला हज़रत की मोहब्बत के जाम दावत इस्लामी पिला ही रही है हमको अल्लाह की रहमत से। मैंने तो बहुत ज़माने से पिया हुआ आला हज़रत की मोहब्बत का जाम, जब दावत इस्लामी का तसव्वुर भी नहीं था। वही पिया हुआ जाम जो था इनकी मोहब्बत का, उसका नशा अब तक चढ़ा हुआ है और आला हज़रत हो रहा है, रज़ा रज़ा हो रहा है। अल्लाह करेगा आखिरी सांस तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आला हजरत फतवा रज़विया फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी, हजारों बरस जहन्नुम में रहने का मुस्तहक हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाइफे किबरिया है रज़ा आशिके मुस्तफा है रज़ा साहिबे इत्तिका है रज़ा आशिके औलिया है रज़ा आलिमे बामल है रज़ा मुफ्तिए बेबदल है रज़ा माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, एक सवाल आया था पीर सरहंदी गोट से, इस्लामी बहन की तरफ से, कि अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या ख़वातीन के लिए रात के तिहाई हिस्से में नमाज इशा पढ़ना अफजल है? नीज़ रात का तिहाई हिस्सा कौन सा वक्त है? औरत के लिए जो अफजल औक़ात है ना, ये अपने जब मर्दों की जमात ख़त्म हो जाए मस्जिद में, तब ये औरत घर में नमाज़ पढ़े। लेकिन बाज़ नमाज़ों में ये, जैसे कि फजर में इनका अव्वल वक्त में सुबह सादिक होते ही नमाज पढ़ ले, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना औरत के लिए अफजल है। और
بھی کچھ ہیں، مطلب عورت کے لیے جو اوقات افضل یہی ہے صبح صادق، یعنی فجر میں یہ جلدی پڑھے، تعجیل اس کو بولتے ہیں، تو جلدی پڑھے. باقی یہ کہ ایک تہائی تک عشاء مؤخر کرے یہ تو کہیں نہیں پڑھا، یعنی تاخیر کرے اتنی. ویسے 3 حصے رات کے یوں کر لیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ 12 گھنٹے کی رات ہے، رات شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے، تو اب اس سے لے کر 4 گھنٹے بنا لے. تو پہلے 4 گھنٹے یہ اول وقت، اور دوسرے 4 گھنٹے یہ بیچ کا وقت درمیانہ، اور آخری 4 گھنٹے یہ آخری حصہ، سمجھے؟ یہ 3 حصے یوں ٹائم کے حساب سے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو عشاء تنہا پڑھے رات کو، ویسے تو جو آدھی رات ہے اس تک پڑھنے کا فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے، لیکن اس کی وجہ تقلیل جماعت یعنی جماعت کا کم ہونا یہ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تاخیر کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جماعت یہ کم ہو جائے گی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے. تو جماعت چونکہ واجب ہے، اب اگر کسی کی جماعت کسی وجہ سے اس پر واجب نہ رہی یا چھوٹ گئی اس سے، تو اس پر پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اب اگر وہ جتنی بھی تاخیر سے پڑھے گا تو یہ پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے اس کے لیے. یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اب عورت اپنی کنڈیشن کو دیکھ لے، کیونکہ اگر یہ زیادہ تاخیر کرے اور پتہ چلے کہ یہ جاگ نہیں سکے گی، اٹھ نہیں سکے گی، اور کہیں نماز ہی نہ چھوٹ جائے، تو پھر جو اس کے لیے بہتر ہو وہ پہلے ادا کر لے. ویسے عام طور پر نماز میں دوسری تہائی سب کے لیے غالباً مستحب ہے. آدھی رات تک مؤخر کرنے کا تو ہے، لیکن وہ مشقت میں امت پڑ جائے گی، اس لیے منع فرمایا کہ ورنہ میں مسواک ہر وضو کے ساتھ فرض کر دیتا اور عشاء آدھی رات تک مؤخر یعنی لیٹ کر دیتا، لیکن ظاہر ہے اس میں امت کو تکلیف. ویسے 1/3 تک کیا مطلب ہے کچھ مطلب؟ اصل تو یہ ہے کہ جو ہمارے فقہاء کرام کا، فقہاء احناف کا موقف ہے وہ یہ ہے. قول دوسرا فتاوی فیض الرسول میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس موضوع پر کہ جو جماعت ہے اگر وہ جلدی ہوتی ہے اور موسم اس طرح کا ہے تو فرمائے جلدی جماعت کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے. اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر جماعت واجب ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے یا اس کی جماعت نکل گئی کسی وجہ سے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ دیر سے بھی اگر نماز پڑھتا ہے تو کسی طرح کی کوئی کراہت اس کے لیے نہیں ہے. جی جی ہاں، ظاہر جماعت اس کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے. شروع میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ بولے لیٹ پڑھنا افضل ہے، تو یہ مراد نہیں ہے. جس پر جماعت واجب اس کو جماعت سے ہی پڑھنی ہوگی. مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ہر نماز مستحب وقت میں ہوتی تھی اعلیٰ حضرت کے دور میں، عشاء بھی مستحب وقت میں. تو وہاں کا ایسا ماحول بنا ہوا ہوگا لوگ اس ٹائم پہ نمازیں پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہوں گے. اب اس دور میں کہیں ہوتی ہو اس طرح سنا نہیں ہے کہ اب لوگوں کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے. اب دیکھو کہ فجر جو ہے ویسے تاخیر سے مستحب ہے، تاخیر اس کو تعجیل تاخیر وقت میں، یعنی کہ سمجھو پورے وقت کے 2 حصے کر لیے، تو پہلے آدھے حصے میں نماز پڑھنا یہ تعجیل کہلاتا ہے، جلدی پڑھنا کہلاتا ہے، اور دوسرے آدھے حصے میں تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا کہلاتا ہے. تو فجر یہ تاخیر افضل ہے، فجر میں تاخیر یعنی لیٹ پڑھنا افضل ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں رمضان شریف میں صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کی اذان شروع، دبا دھب جماعتیں قائم. یہ یعنی کہ یہ وقت مستحب نہیں ہے لیکن یہ ہو رہی ہے. تو اب ایسی صورت میں جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ کہ چونکہ اب اگر یہ دیر سے کرتے ہیں تو لوگ سو جائیں گے، نماز سے رہ جائیں گے یا اس طرح، تو اس لیے یہ ہمارے ہاں اب ہمارے تقریباً عرف بن گیا ہے کہ مسجدوں میں اس طرح نماز ہوتی ہے. یہ حنفیوں کی بات کر رہا ہوں. شوافی میں ہو سکتا ہے کہ تعجیل سارا سال مستحب ہوا.
جی ہاں، ان کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شافعی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے یہاں وہ فجر جلدی مستحب، فوراً جیسے وقت ہوتا ہے ان کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے. جن ملکوں میں شوافے ہوتے ہیں نا، فٹافٹ وہ صبح شادی ہوئی اذان شروع، جماعت تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرات کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں. گڈو بیٹا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ لسٹ چیک کر لو. کنگا لے لو صاحب، صبح سے شام ہو گئی ابھی تک کچھ بکا نہیں. کوئی مدد ہی کر دیں، کھانا ہی کھا لوں گا. اس سے تو 2 روٹیاں ہی آئیں گی صاحب. اچھا بھائی یہ لو 100 روپے، سامنے ہوٹل والا تمہیں چنے روٹی دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بھوکے کا پیٹ بھرا. النور سوسائٹی کے کتنے لوگ ہیں؟ ارے صاحب دے دینا جو جائز بنتا ہے. نہیں بھائی، میں نے حضرت صاحب سے سنا تھا کہ کرایہ پہلے سے طے کر لینا چاہیے. چلو آپ صرف 500 دے دینا. نہیں بھائی 300 لینے ہیں تو بتاؤ، ورنہ رکشے بہت ہیں. نہ بھائی اتنے میں تو وارہ نہیں. کنگا لے لو صاحب، صبح سے شام ہو گئی ابھی تک کچھ بکا نہیں. کنگا تو ہے میرے پاس، اور لے کر کیا کروں گا؟ پھر کوئی مدد ہی کر دیں، کھانا ہی کھا لوں گا. اللہ کے نام پہ دے دو بابا. معاف کرو بھائی. دادا جان اگر ہم اس بیچارے کو 150 دے دیں تو اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا. اتنی دھوپ میں کوئی خوشی سے تو نہیں کھڑا ہوتا. حمزہ رضا میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. جی دکھائیے دادا جان. اگر کہیں آپ کو کام مل جائے تو کر لو گے؟ اچھے پیسے بھی دے دوں گا. بھلا مجھے کون کام دے گا؟ ہم تو صرف مانگ تانگ سے ہی گزارا کرتے ہیں. کام بہت ہے بھائی، کرنے والے بنو تم بس. صاحب بس آپ مدد کر دیں، اللہ پاک آپ کو حج کرائے. میں آپ کی مدد ہی تو کر رہا ہوں. حیدر رضا صاحب آپ اگر ان کو 1000 روپے بھی دے دیں تب بھی یہ مانگنے سے باز نہیں آئیں گے، اور کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے. ایسی بات نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض کو سمجھاؤ تو سمجھ آ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالشکور میاں کیا حال ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے حاجی صاحب. اور کام کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں، سب اچھا چل رہا ہے. پچھلے ہفتے ہی یہ نیا لوڈر رکشہ لیا ہے، سوچا آپ کا شکریہ ادا کراؤں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اچھا حاجی صاحب مجھے ایک نرسری سے پودے اٹھانے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے. جی جی آپ ضرور جائیں، مگر نمازوں کا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. وسیم صاحب صبح والی بات یاد ہے آپ کو؟ کون سی بات؟ ٹریفک سگنل پر وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا. اچھا. ارے چھوڑو، آج تو میرے ساتھ کیا ہوا، ایک ہٹا کٹا آدمی مجھے کنگا بیچنے لگا. میں نے انکار کیا تو پھر کہنے لگا اللہ کے نام پر کھانا ہی کھلا دو. پھر آپ نے کھانا کھلایا؟ میں نے اسے کھانے کے پیسے دے دیے، لیکن کچھ دیر بعد وہ بھول کر دوبارہ مجھی سے کھانے کے پیسے مانگنے لگا. مجھے تو بہت غصہ آیا. حیدر رضا صاحب دیکھ لیں، ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ جو ابھی عبدالشکور میرے پاس آئے تھے، جانتے ہیں یہ کون تھے؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ بھی اسی طرح مجھ سے مدد کا تقاضا کر رہے تھے. میں نے انہیں کام کرنے کا کہا تو یہ راضی ہو گئے، اور آج یہ اپنے رکشے پر محنت کر رہے ہیں. مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر مانگنے والا محنت کرنے کے لیے راضی ہو جائے. میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک بندہ معذور تھا اور کندھے پر تھیلا لٹکائے پینسلیں اور کاپیاں بیچ رہا تھا، مگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہر کسی سے سوال کرتے نظر آتے ہیں. کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت ان افراد کے بارے میں جو محنت مزدوری کرنے کی بجائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ جو مطلب کمانے پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی وہ بھیک مانگتے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ پروفیشن بن گیا ہے بھیک مانگنا. اس کے تو پورے ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پروفیشن ہی ہے، باقاعدہ مافیا ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو
कमाने पर कुदरत हासिल है या कमा नहीं रहा लेकिन इसके पास इतना है कि वो खा पी सकता है, मांगने की ज़रूरत नहीं फिर भी मांगता है, तो ये बहुत गलत करता है। इसमें 4 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए। नंबर 1, जो शख्स लोगों से सवाल करे हालांकि ना उसे फाका पहुंचा, ना इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं रखता, तो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त ना होगा। नंबर 2, जो शख्स बगैर हाजत सवाल करता है गोया वो अंगारा खाता है। नंबर 3, जो माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है वो अंगारे का सवाल करता है, तो चाहे ज़्यादा मांगे या कम का सवाल करे। नंबर 4, जो शख्स लोगों से सवाल करे इसलिए कि अपने माल को बढ़ाए, तो वो जहन्नम का गर्म पत्थर है, अब उसे इख्तियार है चाहे थोड़ा मांगे या ज़्यादा। तो बहरहाल ये कि जो बगैर यानी कि जो कमा सकते हैं इसके बावजूद जो भीख मांगते हैं, प्रोफेशनल भिखारी जो होते हैं, तो इनका भीख मांगना हराम, और जिनको पता है उनका देना भी जायज़ नहीं है कि वो एक गुनाह पर उनकी मदद कर रहे हैं। अगर कोई इनको ना दे तो ये खुद ही काम धंधे पे लग जाएंगे। तो समझाना चाहिए, जैसे इस खाके में हैदर रज़ा ने समझाया तो वो उसकी समझ में आ गया, उसने रिक्शा चलाया और वो उसकी तरकीब बन गई। तो कोशिश की जाए, लेकिन समझाना चाहिए, लेकिन है मुश्किल काम, जिसको आदत पड़े, लत पड़ जाती है ना मुफ्त का खाने की, जिसको मुफ्त खोरा भी बोलते हैं, हद हराम भी बोलते हैं, वो जिसका और काम में दिल ही नहीं लगता, वो आसानी से मिल जाए। और आसानी से मिलना तो चलो सही है, कोई आसान काम मिल जाए, लेकिन ये भीख मांगना ये आसान है ना, लेकिन देखा जाए तो ये भी आसान नहीं है। अपनी मतलब ने इज्जत का तो ये ख़त्म कर देता ना, जिल्लत पर जिल्लत पे खड़ा हुआ लोग इससे देते भी है तो हकीर समझ के देते हैं, इसकी इज्जत नहीं होती। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आजकल एक आम बला ये फैली हुई है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त चाहें तो कमा कर औरों को खिलाएं, मगर उन्होंने अपने वजूद को बेकार करार दे रखा है। कौन मेहनत करे, मुसीबत झेले, मशक्क़त जो मिल जाए तो तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करे। नाजायज़ तौर पर सवाल करते और भीख मांगकर पेट भरते हैं, और बहुतेरे ऐसे हैं कि मजदूरी तो मजदूरी, छोटी मोटी तिजारत को नंगो आर ख्याल करते और भीख मांगना कि हकीकतन ऐसों के लिए बेइज्जती और बेगैरती है, माया इज्जत जानते हैं। और बहुतों ने तो भीख मांगना अपना पेशा ही बना रखा है, घर में हज़ारों रुपए सूद का लेन देन करते और ज़राअत खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, मगर भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि ये हमारा पेशा है, हमारा प्रोफेशन है। वाह साहब वाह, क्या हम अपना पेशा छोड़ दें? हालांकि ऐसों को सवाल हराम है, और जिससे उनकी हालत मालूम हो उसे जायज़ नहीं कि उनको दे। हवाला बहार शरीफ हिस्सा 5 सफ़ा 941। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सीरीज चल रही है, और हम हर पैकेज में सोशल मीडिया की मालूमात के मुताबिक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानवर की क्वालिटीज़ बताते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर जानवर से मुतालिक कुछ सवालात शेख की बारगाह में पेश करते हैं। और आज जिस जानवर पे बात करेंगे ना, और टॉपिक भी यही है, भेड़िया, जिसको इंग्लिश में वुल्फ भी कहते हैं। सोशल मीडिया की मालूमात के मुताबिक कुछ क्वालिटीज आपसे शेयर करता हूँ। भेड़िया जो है ना, वो बारी बारी एक एक आंख बंद करके अपनी नींद
اور حفاظت کرتا ہے۔ اس کی سونگھنے کی صلاحیت، تیز دانت، مضبوط اور کھال گھنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ یہ بڑی بڑی مضبوط ہڈیاں ہضم کر لیتے ہیں، لیکن کھجور جیسی گٹھلی کو بھی ہضم نہیں کر پاتے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا، اور انگلش میں اس محاورے کو کہتے ہیں A wolf in sheep's clothing۔ شاید اس سے مراد اچھا بن کر دھوکہ دینے والے ہوں۔ تو شیخ، پوچھنا یہ تھا کہ بعض اوقات کچھ انسان بھیڑیا نما ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح کے انسانوں کی پہچان کس طرح ہو اور ان سے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ بھیڑی کے بارے میں، وولف کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس میں پھر انسان جو ہوتے ہیں بھیڑیا نما انسان، تو یہ مراد تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کہ یہ لوگوں کو مطلب ہے کہ یہ بہت چالاک ہوتا ہی ہے، وہ اس کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے سوتا ہے۔ تو حلال پر بھی نظر ہے، حرام پر بھی نظر ہے، اور جو جہاں سے جیسا مل جائے مل جانا چاہیے۔ تو پیسوں سے بچنے کے لیے تو پہچان ہونی چاہیے، جیسا آپ ابھی شعر پڑھا تھا، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ریزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ اس کے تعلق سے حالات ایک شعر میں یاد کر رہا تو یاد آ نہیں رہا۔ ہاں، ذیابن فی ثیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ یہی کہ وہ انسانی لباس میں بھیڑیا، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایمان کے ڈاکو اب بھی بہت نکل پڑے۔ ہاں، سوشل میڈیا پر ایک سے ایک ایمان کے ڈاکو جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے حدیثوں کی شروعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، آیتوں کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو واقعی یعنی کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، علماء اہل سنت، یہ اس کو بالکل اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اچھا، پرانی جو کتابیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، وہ بھی ان میں بھی ان کی تصدیقات نہیں ہوتی، اور یہ ان کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پرانے بزرگوں کو، تفسیر کی کتابوں کو، شروعات کو، سب کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں جن کو علم نہیں ہوتا نا، تو وہ بیچارے بعض اوقات پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ کسی کی مت سنو، دعوت اسلامی میں رہو گے تو انشاءاللہ امن میں رہو گے، ورنہ پھر پتہ نہیں چلے گا، کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ اس طرح کے جو بھیڑیے ہوتے ہیں یہ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، مال کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ جس طرح مطلب یعنی جس طرح کا بھیڑیے بھی ظاہر ہے کہ ان میں بھی اقسام ہوں گی نا، کوئی چھوٹے چھوٹے جانور شکار کرتا ہوگا، کوئی بڑے بڑے جانور شکار کر لیتا ہوگا۔ تو اللہ پاک ان بھیڑیوں کی پہچان نصیب کرے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ تو اپنوں میں رہیں گے نا دعوت اسلامی میں انشاءاللہ، یا وہ مطلب مستند علماء اہل سنت جو اعلیٰ حضرت، جن کی پہچان دی میں نے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر اپنی آنکھیں بند رکھتے ہوں، ان کی باتیں یعنی کہ مانتے ہوں، ان سے وہ چونکہ چنانچے اور تعویلات نہ گھڑتے ہوں، تو ایسوں کی صحبت بھی اچھی۔ باقی جنرل جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر ان سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جسمانی مریضوں کو روحانی علاج اللہ شفا دے دے۔ یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، یعنی اے اللہ پاک مجھے سلامت رکھ اور لوگوں کو بھی میری طرف سے خیر یعنی بھلائی ہی پہنچا۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب
रहमत उल्लाह अलैह जब कोई फतवा देते या कोई बात कहते तो हमेशा ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी वसल्लिम मिन्नी सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो दुआ जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, ये पोस्ट अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर ये अपलोड कर दी गई है और कुछ ही देर में अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दी जाएगी इंशाअल्लाह उल करीम। सीधे फेसबुक पेज के पर ये सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर फजर की नमाज पूरी नमाज घर में पढ़ लें, बाद में मस्जिद जाने का दिल करे तो क्या फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में दोबारा पढ़ सकते हैं जाकर? एक बार फर्ज पढ़ ली तो अब दोबारा तो नहीं पढ़ सकेंगे, वो तो हो चुकी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसूर से एक इस्लामी भाई का सवाल है SMS के ज़रिए कि इश्क़ मजाजी अगर किसी शख्स को हो जाए तो उसका क्या इलाज है? बड़ा मुज़ी मरज़ है, ये आसानी से छोड़ता नहीं है जान। इसके कुछ औरात वगैरह तो हैं, ताहम ये कि ये होता बड़ा खतरनाक मरज़ है। तो अगर अब किसी को माज़अल्लाह इस आफत में मुब्तला हो ही गया कोई इसमें, तो ये अपने खुदकुशी और उसका इलाज है ना, ये रिसाला है, उसमें एक मदनी फूल है कि अगर कोई इश्क़ मजाजी की आफत में फंस जाए तो उसको चाहिए कि सब्र करे, शादी से कब्ल मिलना बल्कि बिला इजाज़त शरई एक दूसरे को देखना, नीज़ ख़तों किताबत, फ़ोन पर गुफ्तगू और तहाइफ यानी गिफ्ट्स का लेन देन वगैरह, हर वो गैर शरई फ़ेल जो इस इश्क के सबब किया जाए हराम हो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अपने मजाजी इश्क के लिए माज़अल्लाह हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालेसलाम और जुलेखा के किस्से को दलील बनाना सख्त जहालत व हराम है। याद रहे इश्क सिर्फ जुलेखा की तरफ से था, हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालेसलाम का दामन इससे पाक था। हर नबी मासूम है, नबी गुनाह नहीं करते बल्कि गुनाह पर कुदरत ही नहीं रखते, मासूम। ये लोगों में है, ये जुलेखा और यूसुफ की मिसाल देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह वन साइड था, जुलेखा की तरफ से था। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इश्क़ मजाजी की हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना की मतबूआ यानी प्रिंटेड किताब 192 सफ़ात की किताब पर्दे के बारे में सवाल जवाब सफ़ा 148 ता 181 का मुताला फरमा लीजिए। इश्क़ मजाजी से छुटकारे का अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बावजू ये कुरानी आयत मुबारका 3 बार पढ़कर अव्वल आखिर 1 बार दुरूद पाक पानी पर दम करके पी ले। ये अमल 40 दिन तक करे। नमाज की पाबंदी ज़रूरी अशद ज़रूरी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर अभी आपने इरशाद फरमाया कि सवाल पूछा गया था कि किसी ने फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली हो और इसके बाद वो किसी मस्जिद में पहुंचता है तो दोबारा फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकता। अगर वो ईशा की नमाज है या ज़ोहर की जमात है तो क्या नफिल की नियत करके शामिल हो सकता है? नफल की नियत से शामिल हो सकता है, लेकिन ये नफल ही होंगे, इसके फ़र्ज़ नहीं होंगे। फजर में नहीं कर सकता, असर में नहीं, मगरिब में नहीं। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहज़ादे हुज़ूर सैयद जलालुद्दीन बुखारी अल-मारूफ सुर्ख पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर उच्च शरीफ में हाजिर हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि हुज़ूर बाबा जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ आपकी करामत, आपकी सीरत के वाक़यात इरशाद फरमा दीजिए।
حضرت بابا سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حسینی سادات کرام سے آپ کی ولادت مبارکہ 595 سن ہجری 595 ہجری میں بخارا میں ہوئی. ابتدائی تعلیم بخارا میں ہوئی. آپ نے کم عمری میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ مادر زاد یعنی پیدائشی ولی اللہ تھے. آپ کو ظاہری و باطینی علوم میں مہارت حاصل تھی. آپ کا شمار اپنے دور کے 4 بزرگوں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، فرید الدین مسعود گنج شکر، لال شہباز قلندر اور خود آپ، یہ 4 جو مشہور بزرگ ہیں یہ ان میں سے ایک تھے اس دور کے. آپ کو سرخ پوش کہا جاتا ہے. اس کی وجہ آپ نے ایک ظالم حکمران کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غضبناک ہو کر غصے میں آ کر آپ کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دے دیا. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوا مگر آپ کے کپڑے سرخ ہو گئے، ریڈ ہو گئے. یہ کرامت دیکھ کر وہاں کے مسلمان ہو کر آپ کا عقیدت مند ہو گیا، گرویدہ ہو گیا. آپ بہت بڑے عالم دین تھے، عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے، فقیہ، عابد، زاہد، پارسا اور ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ تھے. درس و تدریس کا مشغلہ تھا. ایک دنیا آپ کے فیض سے مشرف ہوئی. آپ کی وفات 95 سال کی عمر میں 95 ایئرس کی عمر میں 19 جمادی الاولیٰ 690 ہجری کو ہوئی اور آپ کا مزار شریف اونچ شریف میں ہے، اونچ شریف پنجاب میں ہے. اللہ پاک، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نگران شورا نے ہالینڈ سے ایک میسج اسلامی بھائیوں کے ساتھ موجود ہے، تو ایک اسلامی بھائی کا میسج فارورڈ کیا ہے کہ بلکہ اپنی طرف سے بھیجا ہے کہ عشق مجازی میں ایک تعداد مبتلا ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ بچنے کی صورت ہے تو صحیح لیکن مشکل بہت ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر بچانا ہے نا تو بچپن سے بچا لیا جائے. اب بچے ساتھ کھیلتے ہیں، ابھی بچے ہیں، ہر واقع کنٹرول نہیں ہوتے. بچے کزن آپس میں کھیلتے ہیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ یہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کے بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ، پھر تھوڑے یہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، پردہ ہے نہیں. چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد یہ سب بھائی بہن کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے ہیں. یہ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں تو ان میں ہو جاتا ہے کبھی، یا بچپن کی دوستیاں رنگ لاتی ہیں، اس میں ہو جاتا ہے. اچھا پھر کو ایجوکیشن کو چھیڑنا بیکار ہے، بیکار نہیں ہے باکار ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں یہ کتنا ہے، اس میں کہاں بچے گا یار، کیسے بچے گا؟ اللہ جس کو بچائے. یعنی اس کے اتنے اسباب ہیں اس وقت. پھر رہی صحیح کثر سوشل میڈیا نے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں جانتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے پیچ لڑ جاتا ہے. اب یہ تو کہیں کہیں شادی کو ماں باپ کروا دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ماں باپ نہیں مانتے. اور کرنی بھی ماں باپ کی مرضی سے شادی چاہیے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو ہی گھر چلنا سمجھ میں آتا ہے. ورنہ جھگڑے، لڑائی جھگڑے، پھر کیا نتیجہ، ماں باپ کو نکال دیا، گھر پہ قبضہ کر دیا، یا ماں باپ پاورفل ہیں تو ان کو نکال دیا اور یہ پھر ادھر ادھر ہو گئے. تو یوں پھر خودکشیاں بھی ان میں ہوتی ہیں، ہوں گی، اور بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو اسباب بہت ہیں. پھر یہ گناہ بھرے چینلز، ان کا بھی دھندا اسی طرح کا ہوتا ہے کہ طرح طرح کی جوان لڑکیاں لا کے دکھاتے ہوں گے اور بہت کچھ ہوتا ہوگا.
تو یہ اس طرح بھی دماغ خراب ہوتے ہوں گے. تو اب انہیں اس کے اسباب اتنے سارے ہیں کہ اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے. پھر اس کے آرٹیکلز یہ اپنی جگہ پر اخباری آرٹیکلز اور مطلب اس کی رومانی ناولز بھی لوگ پڑھتے ہوں گے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ذہن بنتا ہے بندے گا کہ یوں خالی شوق ہوتا ہوگا. یہ ہے بول دیتا ہوں ہوتا ہوگا کہ میں بھی یوں کروں. پہلے یک طرفہ ہوتا ہے, یہ تو پتہ ہے مجھے کہ بعض وقت پہلے یک طرفہ ہوتا ہے. میں ایک خاندان کو جانتا ہوں, ایک نوجوان کو, کہ بہت برسوں پرانی بات ہے کہ ون سائڈ اس پر کوئی ہو گئی اس کو, مطلب پھر اسی نے مجھے بتایا کہ آپ دو طرفہ ہے, پہلے ایک طرفہ تھا. پھر جس طرح بھی مر جھگڑ کے شادی ہو گئی. کچھ عرصہ گھر چلا اور ٹوٹنے کا سبب بھی مجھے معلوم, اور میں کیا بتاؤں, بولنے جیسی باتیں نہیں ہیں. آخر کار 1 2 3 طلاق ہو گئی. اچھا ایسے بھی کیس آئے میرے پاس, اکا دکا ہی آتے ہیں سر, کہ وہ بڑے چاو کے ساتھ لو میرج ہوا اور کورٹ میں جا کے آخر کار کھڑے ہو گئے. کچھ چلا, ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی. یہ اس کی نسل کو, اس کا خاندان کچھ, اس کا خاندان کچھ, فرق تو کافی ہوتے ہیں لو میرج میں. تو یہ پھر جا کر خلا کے مسائل, تو کورٹ میں جھگڑے, اور یہ لو میرج کے نتائج یہ بھی دیکھیں, خودکشیاں ہو جاتی ہیں, گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. پھر جو لو میرج کے ذریعے جو ہوئے آپس میں, اب ان کے بیٹے جو وہ کیا کریں گے. بعض ان کے بیٹے بھی لو میرج کرتے ہیں. ابو کی کوئی تو ادا اپنا لوں, ویسے تو نہیں مانتا ہوں, ستاتا رہتا ہوں, لیکن اب ابو سر پکڑ کے رو رہے ہیں, امی سر پکڑ کے رو رہی ہیں, ہمارا کیا آڑے آیا. تو ہے بڑا مطلب نازک معاملہ. تو وہ میں نے کہا شروع سے ہی نزلے کو روکو تاکہ بخار سے رکاوٹ بنے. نزلہ رکتا نہیں ہے, بچے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کو روک کوئی بھی نہیں سکتا, نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. اور جو سنے گا بولا ارے پاگل ہو گیا, ایسے منع کرتا ہی ہے, بچے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو بچے ہیں نا, ارے بچے ہیں جبھی تو آپ کی سنیں گے, بڑے ہوں گے تو یہ پھر آپ کو سنائیں گے, پھر مت بولنا کہ بھول ہو گئی. یہ حل بتا رہا ہوں, لیکن یہ حل ممکن مجھے نہیں لگتا اس معاشرے میں. اچھا بچیوں کو آزاد چھوڑتے ہیں, تنگ چپکے ہوئے پاجامے چپکا دیتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کیسے گھستی ہیں ٹانگیں اس میں, اللہ بہتر جانے, گھسی بھی ہوتی ہے ٹانگیں. اب اس طرح یہ تھوڑی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ایک دن کی بچی کو بھی میں خلاف ہوں اس کے, ایسے پاجامے پہناؤ ہی مت. ایک دن کی بچی کو بھی وہی لباس پہناؤ کہ جس سے اس کا آہستہ آہستہ پردے کا ہی ذہن بنتا چلا جائے. تو یہ پہناتے ہیں. اب یار جس کو اٹریکشن نہ ہوتا اس کو بھی ہو جائے. یہ بچیوں کے کیس ہوتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک کیس میں نے آپ کو بتایا تھا, سمجھے. تو یہ خدا بہتر جانے کا سبب جو بھی ہوا ہو, لیکن ہوتے رہتے ہیں اس طرح کیس, دوسرے بھی ہوتے ہیں, سمجھے کیس. اور آج سے نہیں, یہ سوشل میڈیا کے پہلے سے, اب زندگی گزر گئی نا میرے. بچیوں کے کیس, بچوں کے کیس سے, تو ایک بچے کے کیس پر بات ہوئی تھی ہماری, ہے نا, بچی کے نہیں, بچیوں کے بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ 2 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے. یہ صحیح میں آپ کو خبر, جو اخباری خبر پہلے مشتہر ہوئی تھی, تو مار کے پھینک دیتے ہیں پھر عزت بچانے کے لیے. لیکن ماں باپ خود ہی, جب ماں بے پردہ گھومے گی, جوان بیٹی کیسے قابو میں آئے گی. جوان بیٹی بھی بے پردہ گھوم رہی ہے, تو جوان بیٹی کی بیٹی جب ہوئی تو یہ کیسے قابو میں آئے گی. تو یعنی بالکل آپ دیکھیں کہ وہ جیسے جدی پشتی ہم کو یہ اب ورثہ مل رہا ہے. اب ہاں, پہلے کی عورتیں با پردہ تھیں, پہلے کی عورتیں برقع پہنتی تھی. اچھا برقع میں میری اپنی ماں کا مجھے پتا ہے نا, وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی تھی. تو کسی دور میں نے دیکھا ہے بچپن میں, سب
کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اندر میں ہے کیا. اچھا اب برقع کیسا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ برقع بولتی تو ہوگا برقع, چلو مان لیتے ہیں, نام تو اس کا برقع ہے. اب حالات ایسے کہ اگر وہ سا برقع پہنے تو خاندان سارا بائیکاٹ کر دے گا. کوئی بیچاری کا ذہن بنے گا بھی تو وہ امام غزالی والا برقع کہاں سے لائے گی جو امام غزالی نے لکھا خیمہ نما برقع ہو, کیمپ کی طرح, وہی جس میں پتہ نہ چلے کہ اندر ہے کیا. ویسا برقع کون پہنے گا, کون پہنے گی؟ نہ ہم پہنا سکتے ہیں کسی کو. عجیب دور ہے. تو زمانہ بدل گیا, زمانہ بدلا نہیں ہے, زمانہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احکام موجود ہیں شریعت کے, قرآن کریم موجود ہے, حدیثیں موجود ہیں. ہم بدل گئے, شریعت موجود ہے, ہم چاہتے ہیں شریعت ہمارے پیچھے چلے, نہیں ہو سکے گا کبھی بھی. ہمیں ہی شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا, چلنا ہوگا. تو اللہ بس توفیق دے, اللہ کرے کہ کوئی ایسا پھر دور آ جائے, کوئی ایسا اللہ بندہ پیدا کر دے جو میں نے کہ اس دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے. ہائے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جتنا ہو سکے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. بچیوں کو بڑوں سے جتنا ہو سکے کھیلنے سے روکا جائے. لڑکی لڑکا آپس میں بھلے کزن ہیں, جتنا ہو سکے ان کی دوستیاں اور جوڑیاں نہ بنائی جائیں. یوں کر کے یہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو اس وقت کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. آہستہ 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 آخر یہ بچ گئے زندہ, تو پتہ تو چلنا ہی ہے نا. پھر جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ بے تکلفی بچپن کی, وہ پردہ نہیں کرنے دیتی. اب خرابی, خوفناک خرابی ہو جاتی ہے بعض اوقات. بچیوں کی نمائشیں نہ کی جائیں, بچیوں کی تصویریں. ہم بھی یہ چلاتے ہیں مدنی چینل پر, مجھے بولنا نہیں کچھ, یہ ہم نہیں روک سکتے, یہ چلاتے ہیں بچیوں کو نا. یہ بچیاں جو ہے نا بعض اوقات, اچھا پھر یہ جب یہ میڈیا پہ لائیں گے نا تو پھٹیچر کی طرح وہ نہیں لائیں گے اس کو, تو نہلائیں گے, دھلائیں گے, بال سنواریں گے, الٹے سیدھے ہے نا کپڑے پہنائیں گے, پھر جا کر اس کو یوں سیمپل پیش کریں گے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بچی ہے. آگے کچھ نہیں بولتا. پھر بڑے پیچھے نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا یار, پھر ہم سر پکڑ کے روئیں گے. اللہ اس سے پہلے ہمیں کہ رونا پڑے عقل سلیم عطا کر دے. ففہم, پس سمجھو اور غور کرو. میری بھول ہو تو مجھے سمجھا دو, ورنہ سمجھ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 11 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, وضو کرتے ہوئے ہر عضو دھوتے وقت کم از کم ایک مرتبہ کیا پڑھنے والے کو جنات اور انسان اغوا نہیں کر سکیں گے؟ جواب یا قادر. سوال نمبر 2, بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تب تک کس چیز سے امن میں رہتا ہے؟ جواب اللہ پاک کے عذاب سے. سوال نمبر 3, جس شخص نے اپنے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اچھے کام پر ہی دن کو ختم کیا تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ جواب اس درمیان کے گناہوں کو مت لکھو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اکرم شاہ اتاری، کھارادر، کراچی، سندھ، پاکستان; اسید رضا اتاری، راول پنڈی، پنجاب، پاکستان; مبشر رضا اتاری، سادھو کی، لاہور، پنجاب، پاکستان; بنت محمد جاوید، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان; بنت قربان علی اتاری، وہاڑی، پنجاب، پاکستان; بنت سید محمد جمیل اتاریہ، واہ کینٹ، پنجاب، پاکستان; عبد الکبیر اتاری، ناظم آباد، کراچی، سندھ، پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد جاوید، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ کراچی شہر کے نشتر پارک گراؤنڈ میں ہیں۔ اس گراؤنڈ میں ہوگا عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع بسلسلہ استقبال ربیع الاول شریف۔ سرکار آ گئے۔ اس عظیم الشان اجتماع میں فرمائیں گے بیان خلیفہ امیر اہل سنت ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ کب ہوگا یہ اجتماع؟ 26 جولائی بروز اتوار بعد نماز عشاء قریباً 10 بجے، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی نشر کیا جائے گا۔ نشتر پارک کراچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی پچھلے سال بھی یہ استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں نشتر پارک کراچی میں عظیم الشان اجتماع ہوا تھا۔ آئندہ اتوار 26 جولائی کو بھی یہ انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت بیان فرمائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ بھی کچھ دعوت کے حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ میں دعوت دوں، اتنی ماشاءاللہ ہول سیل میں دعوتیں چل رہی ہیں، چلو میں بھی تائید کر دیتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ 26 جولائی 2026 کو غریب زادے کا بیان ہے نشتر پارک میں استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں۔ میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ضرور شرکت فرمائیں، اور جو نہیں آ پاتے تو مدنی چینل پر بھی براہ راست دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن کراچی والے تو براہ راست نشتر پارک میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ آپ سب کو برکتیں دے، بھلائیاں دے، اور ربیع الاول شریف کی برکتیں بھی ملیں، اور جشن ولادت کی برکتیں ملیں، اور اللہ پاک شریک ہونے والے کا ایمان مضبوط رکھے، ایمان سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت وہ بھی کلمہ پڑھ کے نصیب کرے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: فضول بولنے سے بچنے والے کو حکمت و دانائی دی جاتی ہے، اور فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے یا خواہ مختلف چیزوں یا طرح طرح کے مناظر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی رقت و سوز عطا کیا جاتا ہے۔
یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت پڑھ یا سن لے، اسے زبان سے ہونے والے اور دیگر تمام گناہوں سے بچا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ سخت گرمی کا روزہ برداشت مگر روزی میں تنگی کا ایک سبب، جہالت کی 6 نشانیاں، 5 بہترین نصیحتیں اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 16 صفحات میں مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ ماشاءاللہ، ماہ خیر، یہ ماہ اعلی حضرت، ماہ خیر و برکت، دافع نحوست، ماہ دافع نحوست۔ لوگ معاذ اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو نحوست کو دور کرے گا یہ پیارا مہینہ۔ ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اس میں یوں ہوتا ہے تو یوں کرے گا تو یوں ہوتا ہے، بس شگونی جو لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سفر، قرآن حدیث پاک میں سرکار نے فرما دیا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں پہلے بھی یعنی بہت پرانی چیزیں ہیں یہ کہ لوگ نحوستیں اس میں نکالتے تھے، اب بھی مطلب یہ معاذ اللہ مسلمانوں میں کہیں سے داخل ہو گئی یہ چیزیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بری فعل، بدشگونی اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نیک فعل ہے، یعنی کسی چیز سے، کسی کے مطلب دیکھنے سے، سننے سے، یعنی جیسے وہ کچھ یوں ہو گیا، جیسے بلی آڑے گزر گئی سفر میں، کالی بلی، تو وہ صاحب وہ نقصان ہو جائے گا سفر میں، تو واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اور اس طرح کئی بعض فگر جو ہوتے ہیں، عدد، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ غالباً بعض لوگ 14 میں کہیں گیا تھا، یہ جگہ جگہ کا شاید ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہ کوئی عمارت تھی، اس عمارت میں آپ کو 14 نمبر کا نہیں ملے گا، 13 نمبر نہیں، میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، جی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مجھے جو یاد رہ گیا ہے تو ہو سکتا ہے 13 ہی ہو، بھول گیا ہوں گا میں، تو یوں مطلب یہ طرح طرح کی ہمارے یہاں 13 تیزی بولتے ہیں نا اس کو عورتوں میں، تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ مطلب آپ ہر فگر میں دیکھ لو، 13 ہو یا 12 ہو، 14 ہو، کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ملے گا۔ 13 کا عدد یہ منحوس سمجھتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد یعنی کہ وہ زندگی، مکی زندگی ہے نا، جس میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا، تو یہ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ کو اختیار فرمایا، تو یوں 13 کی نسبت تو کتنی پیاری ہے۔ یہ اظہار نبوت کے بعد وہ 13 سال، اور مکہ پھر مدینہ منورہ میں 10 سال، اچھا 23 سال کو اگر کچھ کہو تو 23 سال یہ مجموعی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اظہار نبوت کے بعد رہی، ظاہری حیات مبارکہ، تو یہ کوئی نمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو منحوس کہا جائے۔ بعض نمبر بدنام ہوتے ہیں کسی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، جیسے 420 اس کو لوگ مطلب پسند نہیں کرتے، وہ اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی منحوست نہیں ہے، سمجھے۔ تو اب یہ سفر میں بھی عبادت کی ترغیبات موجود ہیں ہمارے یہاں ماحول میں۔ تو پچھلے سال جو تحریک دی تھی اس کے مطابق اس سال بھی قبول فرمائیں، تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی نسبت سے 25 سفر کو آپ کا عرس مبارک ہے، تو روزانہ 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا یا سننا،
قل هو اللہ شریف 25 بار 25 ٹائمز. 6 یعنی 6 روزے پورے مہینے میں جو رکھ لے نفل تو اس کو ملے گا بیسٹ. 4 روزے رکھے بیٹر. 2 روزے رکھے تو گڈ. 2 روزے رکھے. یہ کیٹیگریز ہماری تنظیمی طور پر. ویسے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, جتنے روزے رکھیں گے اتنا ثواب بڑھے گا. اخلاص شرط ہے. تو یہ کارکردگی اس کی نیک اعمال کی جو مجلس ہے اس کو دے دیجئے. نیتوں کے بھی دے سکتے ہیں کہ میں 6 رکھوں گا یا 2 رکھوں گا یا 4 رکھوں گا, سورہ اخلاص 25 بار پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ. نہیں ہے, ہماری طرف سے یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. امام باقر, ہاں, شہزادی کونین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دل کے چین, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے, سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 5ویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. یہ سادات کرام کے سرخیل اور تاجدار ہیں. آپ کا مبارک نام محمد, کنیت ابو جعفر, لقب باقر, شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہیں. عوام باقر بولتے ہیں, باقر نہیں, صحیح تلفظ باقر. آپ کی ولادت شریفہ واقعہ کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 سن ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. یہ ہمارے شجرے میں ان کا شعر بھی ہے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا مجھے, یہ تو امام جعفر صادق کے بارے میں. اور علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ سنا, اور اس کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے, ان کے فضائل, ان کی کرامات اور دین کے حوالے سے مزید جو خدمت انہوں نے کی, اس حوالے سے پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. 18 صفحات ہیں اور 20 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, باقر یہ آپ کا نام مبارک نہیں ہے, نام مبارک محمد, یہ آپ کا لقب ہے باقر. تو یہ اس کے معنی وغیرہ سمجھ لیجئے. میرات المناجی جلد 8 621 کے حوالے سے عرض ہے کہ آپ کو باقر کہنے کی وجہ الصواعق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض یعنی زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں. اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں. مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں, کیونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے, لہذا آپ کو باقر کہا گیا. یہ سوائق المحرکہ صفحہ 201 کے حوالے سے. اچھا, اب مفتی احمد یار خان صاحب کا اب مطلب ہے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں, اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنے، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے آپ ان پر سینڈ کر دیجیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو یوٹیوب چینل پر، اسی طرح فیس بک پیج پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے امیر اہل سنت کے آفیشیل اکاؤنٹس پر، وہاں سے ان کے جوابات تلاش کر کے جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر سینڈ کر دیجیے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت سرخ پوش بابا رحمۃ اللہ علیہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ پر آگ نے اثر نہیں کیا لیکن کپڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا، بتائیے کپڑے کس رنگ کے ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو سرخ پوش کہا جانے لگا؟ سوال نمبر 2، دل سخت ہونے کے جو اسباب بیان ہوئے ان میں سے کوئی ایک بتائیے۔ سوال نمبر 3، اللہم سلمنی وسلم منی، یہ دعا مانگنا سنت ہے، یہ بتائیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کب یہ دعا پڑھتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے، اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں مخلص بندہ بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچا، یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھ، یا اللہ ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے، دلوں میں نرمیاں آ جائیں، دلوں کی سختیاں جاتی رہیں، الہ العالمین نصیحتیں بھی ہم پر اثر کریں، نیکی کی دعوت ہم پر اثر کرے، اے اللہ پاک نمازوں میں دل لگے، نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، الہ العالمین رزق حلال کے تعلق سے ہماری سستیاں دور ہو جائیں، ہم لوگوں سے مانگنے کے بجائے ہم لوگوں کو دینے والے بنیں، سخاوت نصیب ہو جائے، بخل سے حفاظت ہو، الہ العالمین ہمیں عشق رسول کی خیرات ملے، یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جو پریشان حال ہوں خوشحال ہو جائیں، مالک و مولا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹے چاہنے والوں کو بیٹے ملے، یا اللہ پاک
घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। मौला करीम मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा। या अल्लाह पाक बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, मेरी बख्श दे खताया इलाही, मेरी बख्श दे खताया इलाही। दिखा है बरस तो हरम हरम की बहारे, दिखा है बरस तो हरम हरम की बहारे, तुम का मदीना दिखाया इलाही, तुम का मदीना दिखाया इलाही। आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब रब अकरम लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद गर्दो, लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद गर्दो।
सलाम तुम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा पुरनूर है और जां फिज़ा मदनी मुज़ाकरा फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।